حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلہ بازی کی ہے۔ خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف! اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا، ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لب گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا، میرے بیٹو تم لوگ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رکت طاری ہو گیا اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لہجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لہجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کی ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر کے اپنے والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر اسی کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہے اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہوا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر نے اہل و عیال لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بیچ دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے جمسری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیں کہ آپ کے سرور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و طبوع کی آوازوں نے عجیب سا سماں پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا کہ السلام علیک یا مذہب الارزان، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئے اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا تھا اور ان لوگوں نے اصول برکت کے لیے بیچوں بیچ دریائے نیل میں رکھ دیا۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو مبارک ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ اسد اسلامک ویوز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔